حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر صورت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی صورت جو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھیں تو صرف ایک دعا نہیں بلکہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک ڈراماٹک موڑ ہے۔ یہ ہے سورۃ الکافرون کا مکمل متن۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے گہرے تجزیے میں جائیں، ایک لمحے کے لیے ان الفاظ کو بس سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی 6 آیتیں، انہیں اعلان جنگ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہمارا سارا تجزیہ آج اسی ایک سوال کے گرد گھومے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے چھپے تاریخی ڈرامے کو سمجھ سکیں۔ چلیں اب اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، اس صورت کی اصل طاقت کو سمجھنا ہے نا، تو پہلے اس وقت کے حالات کو سمجھنا پڑے گا، اس سنگین صورتحال کو جس میں یہ نازل ہوئی۔ تو منظر کچھ یوں تھا کہ مکہ میں سالوں کی تبلیغ ہو چکی تھی، پیغمبر کا پیغام بالکل صاف تھا، خالص توحید کا، لیکن شہر کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، قریش، وہ اس کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ مطلب ایک پیغمبر کا مشن سیدھا سیدھا مزاحمت کی ایک دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مخالفین نے صرف پیغام کو رد ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک سودے کی پیشکش کر ڈالی۔ تو یہ تھا اصل ٹکراؤ۔ ایک طرف پیغمبر کا پیغام تھا، صرف ایک خدا کی عبادت یعنی خالص توحید، اور دوسری طرف قریش کی پیشکش تھی، چلو مل جل کر عبادت کرتے ہیں، مطلب اپنے عقیدوں کو مکس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی چالاک پیشکش تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ قریش نے یہ پیشکش کی کیوں؟ کیا وہ واقعی کوئی درمیانی راہ نکالنا چاہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کوئی روحانی کشادگی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی چال تھی، ایک خطرے کو ختم کرنے کا طریقہ۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے عقیدے کھو دیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی سیاسی طاقت اور لیڈرشپ کھو دیں گے۔ تو یہ نئے عقیدے کو اپنے اندر جذب کر کے کمزور کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور اس چالاک پیشکش کا جواب وہ زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آیا۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یعنی سورۃ الکافرون، اور یہ اس سمجھوتے کا ایک دو ٹوک اور ہمیشہ کے لیے دیا گیا جواب تھا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لسانی نکتہ ہے۔ عربی میں جب کہا گیا لا آبدو یعنی میں عبادت نہیں کروں گا، تو یہاں جو لفظ لا استعمال ہوا ہے، ذرائع کے مطابق یہ صرف حال کی بات نہیں کر رہا، یہ مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں ابھی عبادت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے میں آنے والے وقت میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ پورے مطلب کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ جو کہا گیا اے کافروں، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی، یہ خطاب خاص طور پر قریش کے ان بڑے لیڈروں سے ہے جن کے سامنے سالوں تک بات رکھی گئی، اور اب سچائی کو جھٹلانے کا ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ پھر آگے آیت آتی ہے، اور نہ تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں بھی مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک طرف سے نہیں بلکہ دو طرفہ جدائی کا اعلان ہے کہ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، یہ تقریباً ویسی ہی لگتی ہے نا؟ اور نہ تم نے کبھی اس کی عبادت کی جس کی میں عبادت کرتا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو دہرایا گیا ہے نا، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس تشریح کے مطابق یہ دہرانا بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بات کو مستقبل سے ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس تکرار سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ مطلب نظریاتی طور پر جو فرق ہے وہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھوتا نہ ماضی میں ہوا، نہ حال میں ہے، اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ہوگا۔ بات ختم، سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا، یہ قرآن میں بیان کیے گئے خاص پیٹرن ایک خاص ترتیب میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ تو ایک پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پہلا قدم، ایک رسول آتا ہے اور اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے۔ دوسرا قدم، قوم کے لیڈر ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور پیغام کو رد کر دیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا، بہت اہم قدم، رسول حتمی طور پر لا تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے، سارے تعلقات ختم۔ اس کے بعد چوتھا قدم ہوتا ہے ہجرت، اور پانچواں قدم، انکار کرنے والوں پر خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو سورۃ کافرون وہی تیسرا قدم ہے، لا تعلقی کا اعلان، جو ہجرت اور ایک نئے باب کے آغاز کی تیاری ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے شاید سب سے اہم نقطے پر۔
سورت کی آخری آیت، اس آیت کو آج کل عام طور پر کیسے سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ ماخذ جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کا کیا مطلب بیان کرتا ہے؟ آیت ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب آج کل اس کا عام مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ یہی کہ یہ مذہبی رواداری کی بات ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی بات ہے۔ لیکن جس تشریح کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق یہ رواداری نہیں بلکہ بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ تعلقات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑنے کا اعلان ہے۔ یہ دو راستوں کے الگ ہونے سے پہلے کہے گئے آخری الفاظ ہیں، اور اس بات کو ماخذ کے الفاظ میں ہی سنتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے اس آیت کو رواداری کا مظہر سمجھا ہے، تاہم یہ آیت دراصل بیزاری کا اظہار کرتی ہے اور در حقیقت ان سے مستقل طور پر تعلقات منقطع کرنے اور اعلان جنگ کا اظہار ہے۔ یعنی سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کتنا ضروری ہے، ایک ہی جملے کا مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس تشریح کے مطابق سورت کافرون کوئی پل نہیں ہے جو دو کناروں کو جوڑے، بلکہ یہ ایک دیوار ہے، ایک ایسی دیوار جو قریش کی لیڈرشپ کے ساتھ بحث اور مذاکرات کے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اور ایک نئے دور کا آغاز کرتی ہے، علیحدگی اور ہجرت کا دور۔ تو اس چھوٹی سی سورت نے ایک دروازہ بند کیا اور ایک نیا دروازہ کھول دیا، جس نے آگے آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھی۔ یہ مذاکرات کا اینڈ اور ایکشن کا آغاز تھا۔ اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کسی بھی بات کا، کسی بھی بیان کا اصل سیاق و سباق جاننا آج ہمارے لیے اس کے مطلب اور اس کی طاقت کو کس طرح سے بدل سکتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔